بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ اس سوال کا جواب دے سکیں تو ضرور دیجیے گا۔ اس سوال کو کرنے سے پہلے میں ایک تمہید باندھنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ میرے اس سوال سے بہت ریلیونٹ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جگہ کا گورنر تھا، اس کا نام بڑا مشہور ہے۔ تو اس کا ایک قانون ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی اس کی سلطنت میں کوئی غداری کرتا تھا، جدھر کا وہ گورنر تھا یا جدھر کا وہ حاکم تھا، تو جیسے کسی پر ثابت ہو گئی کوئی چیز تو وہ کیا کرتا تھا، سزا دینے سے پہلے نا اس کو ایک بات بولتا تھا۔ جیسے اگر کسی نے ملک سے بے ایمانی کی یا کوئی رول فالو نہیں کیا، کوئی رول اوبے نہیں کیا جو کہ ملک کے اگینسٹ تھا، تو وہ اس کی سزا دینے سے پہلے اسے کہتا تھا کہ بھائی دیکھو، تم نے یہ جرم کیا ہے، ملک سے تم نے غداری کی ہے، تو اب یہ تم نے بہت بڑا کفر کیا ہے، اب تم کافر ہو۔ کیا تم یہ بات مانتے ہو؟ تو جو بندہ بات یہ نہیں مانتا تھا کہ نہیں یار میں نے تو کوئی کفر نہیں کیا، نہ میں کافر ہوں، وہ اس کا اسی ٹائم گلا کاٹ دیتا تھا۔ جو بول دیتا کہ ہاں مجھ سے جرم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ رواج تھا۔ ایک دفعہ ایک محفل ہوتی ہے بہت بڑی، جس میں ملک کے بڑے بڑے عہدے داران آئے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس محفل میں ایک ایسے مجرم کو پیش کیا جاتا ہے موت کا مرتکب ہے، مطلب اس سے کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ اب اس کو سزائے موت ہی ملنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جب پیش کیا جاتا ہے تو ادھر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، اس شخص کا نام ہوتا ہے سالم بن عبداللہ بن عمر۔ یہ ایک بہت بڑا نام ہے، مطلب یہ کہ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ کے بیٹے حضرت سالم وہ وہاں پر موجود تھے۔ تو ایک بہت بڑے ظاہر سی بات ہے، ان کو بہت علم تھا کہ سالم تم اس کو سزائے موت دو اور اس کا فیصلہ کرو، میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ اب سالم بن عبداللہ بن عمر کیا کرتے ہیں، وہ کوئی کچھ نہیں، وہ سیدھا اٹھتے ہیں اور سیدھا اس مجرم کے پاس جاتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ نہ اس نے کچھ پوچھا نہ کچھ، وہ چل پڑتے ہیں۔ اس بندے سے جا کر وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ وہ بندہ اس کا جواب دیتا ہے، دیکھیں سوال دیکھیں اور اس کا جواب دیکھیں۔ اب جواب کیا دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ جواب تو نہیں ہوا نا۔ آپ نے پوچھا کسی سے تم نے کھانا کھایا، وہ بولے میں نے کھانا نہیں کھایا یا میں نے کھایا۔ اب اس کو گھما پھرا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جیسا سوال سزا کا حکم دیا ہے، سزا دینی ہے سالم بن عبداللہ نے، وہ سوال کر رہے ہیں کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ مجرم نے جواب دینا ہے کہ ہاں پڑھی ہے یا نہیں۔ وہ کیا جواب دے رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر اسے حضرت سالم کہتے ہیں کہ جو میں نے تم سے سوال کیا تم مجھے اس کا جواب دو، کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ ملزم وہ یہ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ پھر تیسری بار وہ اس سے یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ تو وہ مجرم کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ان کے دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ وہ سیدھا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں مار سکتا کیونکہ یہ بندہ اللہ کی پناہ میں ہے، اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ میں نے جو آپ سے سوال کا تذکرہ کیا تھا شروع میں وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ کیا جب آپ اپنے محلے پڑوس میں کسی کو گالیاں دیتے ہیں یا باہر جاتے وقت کسی سے لڑائی فساد کرتے ہیں، کسی کو کم ظرف ٹھہراتے ہیں، کم درجہ دکھاتے ہیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اس سے کوئی بھی آرگیومنٹ کرتے ہیں، کسی کی بے عزتی کرتے ہیں، کسی کو تھپڑ مارتے ہیں، کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم اللہ کی پناہ میں تو نہیں ہو؟ کیا تم نے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی؟ اگر اس نے فجر کی نماز پڑھی ہوئی اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیا کہ وہ اللہ کی پناہ میں ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی لائف پر اس سے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے، کیا امپیکٹ پڑتا ہے۔ ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں بے چینی بے سکونی ہے، لڑائیاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں، ماں بیمار، باپ بیمار، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، بچے بیمار،
اس کی کہیں نہ کہیں یہ وجہ تو نہیں کہ جو لوگ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں ہم ان لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں بلا وجہ، اس وجہ سے کہ ہماری ذہنی سکون صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہم خود اسٹریس میں ہیں تو ہم لوگوں کو اسی کڑواہٹ کے ساتھ جواب دیں گے؟ نہیں میرے معزز بہنوں اور میرے معزز بھائیوں، یہ رویہ ہمارا نہیں ہے بینگ اے مسلم۔ آپ کو اس بات پر اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس پوائنٹ کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کی پناہ میں ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، کیا ہم لوگ انہیں تو نہیں ستا رہے؟ میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، جو لوگوں کی راہ میں کانٹے ڈالتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، ہمیں وہ مت بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔